مائیکل تھامس نے آج نا ایک استعفیٰ دیا ایچیسن کالج جو کہ انتہائی پاپولر اور سب سے اہم جو تعلیمی ادارہ ہے جہاں سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ نکلے ہیں پڑھ کے اور اپنا پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ایک مقام پیدا کیا. لیکن آج ایک استعفیٰ آیا کہ جو ان کے پرنسپل تھے مائیکل تھامس انہوں نے استعفیٰ دیا اور استعفے میں لکھی گئی وجوہات جو ہیں وہ خاصی جو آپ کہہ لیں کہ حیران کن بھی ہیں اور پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں لیکن ان کے لیے جو تھی نا وہ حیران کن تھی کہ ان کے مطابق کہ یہ جو کالج کی انتظامیہ ہے اور انتظامات ہیں ان کے اندر سیاسی مداخلت کی جا رہی ہے. جو ان کے بچے تھے وہ ایس سی این کالج کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے فیس معافی کی درخواست کی گورنر پنجاب سے. تو گورنر پنجاب نے جو ہے وہ ان کی فیس معافی کی درخواست جو ہے وہ قبول کی. تو اس کے بعد جب کالج کے پرنسپل جو ہے مائیکل تھامسن ان کو جب پتہ چلا کہ ان کے جو اختیارات کے اندر مداخلت کی گئی ہے اور سیاسی مداخلت جو ہے کہ ایک باقی لوگوں کے بچے بھی ہیں ان کی فیس کیوں معافی نہیں کی گئی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ کالج اسٹاف کو جو ہے وہ بھیجا. کہ گورنر پنجاب نے فیس معافی کی درخواست پہ عمل کروانے کے لیے کیا مائیکل کو فورس کیا یا مائیکل تھامس نے اس وجوہات کی بنا پہ استعفیٰ دینا بہتر سمجھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے میں سیاسی مداخلت نہ ہو؟ ہم ان لوگوں کو اکثر کافر بھی کہتے ہیں, بہت سے ان کے اوپر الزامات اور ان کو نیگیٹو جو ہے جانتے ہیں, لیکن اصولوں کے پکے ہیں وہ لوگ. اور جب انہیں جو ہے وہ آئی ان کے اس سارے ادارے کے اندر انہوں نے مداخلت سمجھی تو انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ دینا بہتر جانا. السلام علیکم ناظرین, میں عائشہ تحسین, آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. ایچیسن کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامس نے استعفیٰ دے دیا. میرے ساتھ آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہر عادل موجود ہے. ان سے جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا اور استعفے کے پیچھے وجوہات کیا تھی. جی عادل. بہت شکریہ عائشہ. مائیکل تھامس نے آج نا ایک استعفیٰ دیا ایچیسن کالج جو کہ انتہائی پاپولر اور سب سے اہم جو تعلیمی ادارہ ہے جہاں سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ نکلے ہیں پڑھ کے اور اپنا پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ایک مقام پیدا کیا. لیکن آج ایک استعفیٰ آیا کہ جو ان کے پرنسپل تھے مائیکل تھامس انہوں نے استعفیٰ دیا اور استعفے میں لکھی گئی وجوہات جو ہیں وہ خاصی جو آپ کہہ لیں کہ حیران کن بھی ہیں اور پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں لیکن ان کے لیے جو تھی نا وہ حیران کن تھی کہ ان کے مطابق کہ یہ جو کالج کی انتظامیہ ہے اور انتظامات ہیں ان کے اندر سیاسی مداخلت کی جا رہی ہے. عادل, یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے ایسی کون سی وجوہات بنی کہ جس کی وجہ سے مائیکل تھامس نے استعفیٰ دے دیا اور اس کا جو خط کے ذریعے استعفیٰ بھیجا گیا ہے وہ بھی اپنے ادارے کے لوگوں کو, تو ایسا کیا تھا کہ انہوں نے فیس ٹو فیس کرنا بھی نہیں چاہا اور خط کے ذریعے اپنا استعفیٰ بھجوا دیا؟ فیس ٹو فیس کرنے کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ وجوہات یہ تھی کہ ہمارے ایک سابق بیوروکریٹ آپ کہہ لیں اور کافی انہوں نے جو ہے وہ مشکلات بھی برداشت کی تھیں اور شہباز شریف کے وہ ایک ساتھی جو ہیں وہ بھی تصور کیے جاتے تھے ہمارے وزیر اعظم کے, احد چیمہ آپ نے نام جو ہے سنا ہے اور ان کا نام گونجتا رہا ہے مختلف سکینڈلز کے اندر. تو ان کے بچوں کے حوالے سے آیا کہ انہوں نے جو ان کے بچے تھے وہ ایس سی این کالج کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تھے, تو انہوں نے فیس معافی کی درخواست کی گورنر پنجاب سے. تو گورنر پنجاب نے جو ہے وہ ان کی فیس معافی کی درخواست جو ہے وہ قبول کی. تو اس کے بعد جب کالج کے پرنسپل جو ہے مائیکل تھامسن ان کو جب پتہ چلا کہ ان کے جو اختیارات کے اندر مداخلت کی گئی ہے اور سیاسی مداخلت جو ہے کہ ایک باقی لوگوں کے بچے بھی ہیں ان کی فیس کیوں معافی نہیں کی گئی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ کالج اسٹاف کو جو ہے وہ بھیجا. اور اس کے بعد یہ خبر جو ہے میڈیا میں آئی. میڈیا میں خبر آنے کے بعد مختلف اینگل سے جو ہے اس کے بارے میں تردید بھی آتی رہی ہے اور آپ کہہ لیں کہ وضاحتیں بھی جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ گورنر پنجاب نے فیس معافی کی درخواست پہ عمل کروانے کے لیے کیا مائیکل کو فورس کیا یا مائیکل تھامس نے اس وجوہات کی بنا پہ استعفیٰ دینا بہتر سمجھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے میں سیاسی مداخلت نہ ہو؟ دیکھیں, اگر بات کریں ہم مائیکل تھامسن کی تو ان کا ایک بڑا جو ہے واضح ان لوگوں کی آپ کہہ لیں کہ ہم ان لوگوں کو اکثر کافر بھی کہتے ہیں, بہت سے ان کے اوپر الزامات اور ان کو نیگیٹو جو ہے جانتے ہیں لیکن اصولوں کے پکے ہیں وہ لوگ. اور جب انہیں جو ہے وہ آئی ان کے اس سارے ادارے کے اندر انہوں نے مداخلت سمجھی تو انہوں نے استعفیٰ جو ہے
وہ دینا بہتر جانا. اور اس کے عادل بعد میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مائیکل تھامس تو نہیں چاہتے تھے کہ سیاسی مداخلت ہو ایچ ایس این میں، لیکن آپ جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت ہونی چاہیے، یا کسی کو اس طرح سیاسی اختیارات ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی فیس معافی کے لیے گورنر صاحب کو اپروچ کرے اور گورنر صاحب بھی مائیکل تھامس صاحب کو کہیں کہ ان کی فیس جو ہے نا معاف کر دی جائے اور ان کو ادارے میں رکھا جائے؟ اچھا عائشہ، میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی ادارے میں آپ کہہ لیں، نہ صرف کہ تعلیمی ادارے بلکہ ہمارے جو دوسرے انتظامیہ کے ادارے ہیں، کیونکہ تعلیم کا معیار جو ہے وہی ہماری قوم کو کی بنیاد ہے اور وہی ہمارے جو آنے والا مستقبل ہے اس کو سنوارتا ہے. تو اس لیے مداخلت نہیں. لیکن میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ چیمہ صاحب اور ان کی بیوی جو ہیں وہ دونوں ہی بیوروکریٹس تھے. تو ان کے بچے جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر ہیں. اور پھر جب انہوں نے ایک درخواست دی اور گورنر پنجاب کی طرف سے جو موقف آیا ان کے مطابق کہ جب ایک بچے جو ہے وہ اسکول کے اندر پڑھ ہی نہیں رہے تو اس ان کی فیس کس چیز کی، اور وہ اسلام آباد کے اندر ہے، تو اس وجہ سے گورنر پنجاب نے جو ہے وہ بہتر جانا اور ان کی جو ہے وہ فیس معافی کی درخواست جو تھی وہ قبول کی. اور آپ کو یہاں پر مزید بتاتا چلوں کہ گورنر پنجاب جو ہے کسی بھی صوبے کا گورنر کہہ لیں، وہ اپنے صوبے کی تمام یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ چانسلر کا ایک عہدہ رکھتا ہے، اور جو پرنسپل کہہ لیں اور یونیورسٹیز کہہ لیں وہ وائس چانسلر کے ہیں. تو گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیس معافی کر سکتے ہیں، فیس معافی کر سکیں. انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے عطا اللہ ترڑ صاحب، انہوں نے بھی اسی چیز کی تائید کی اور موقف دیا کہ گورنر ہے انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا. اور اس کے بعد چیمہ صاحب کے جو بچے ہیں پچھلے 3 سال سے جو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ اسلام آباد کے اندر تھے، اور پھر جو ان کے اوپر ایک اگر بات کی جائے ذرائع کے مطابق تو ان کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ اس وقت سے جو ہے وہ اسی طرح کا شکار رہی ہیں کہ جب سے آپ دیکھیں کہ نیب کے مقدمات ان کے اوپر چلتے رہے ہیں نا. تو اچھا، میڈیا میں اتنے ہائپ کریٹ ہو گئے کہ ایچ ایس این کے چانسلر نے جو استعفیٰ دے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مائیکل تھامس جو ہے نا اپنا استعفیٰ واپس لیں گے یا اپنے اس فیصلے پر قائم رہیں گے؟ عائشہ، یہاں پر اگر بات کریں نا پاکستان کی پچھلی روایات کی یا جو پاکستان کا کلچر میں کہوں گا، کیونکہ یہ ہمارے اندر عام ہے تو غلط بات، لیکن اب یہ کیا جائے گا کہ بات میڈیا کے اندر آ گئی ہے، پھیل گئی ہے، ہر طرف اس چیز کا شور ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ سے جو ہے وہ اب ڈیبیٹس ہوں گی. تو اب ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی کسی نہ کسی طرح سے کہ ان کو منایا جائے تاکہ وہ واپس آئیں، اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ بعد کی باتیں ہیں، یا وہ خود ہی استعفیٰ جو ہے وہ دے جاتے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے اصولوں کی تو جس موقع پر اور جس بات پر جو ہے وہ پرنسپل کی جانب سے سٹینڈ لیا گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ استعفیٰ واپس لیں گے، اور وہ مکمل طور پر جو ہے اگر یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہیں گے؟ ہاں، مکمل طور پر وہ اپنے فیصلے کی جو ہے وہ پاسداری بھی کریں گے اور قائم بھی رہیں گے. اور اگر وہ استعفیٰ واپس لیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے اگر یا میں اپنا جو ہے وہ رائے یہاں پہ دے سکتا ہوں کہ اس کے مطابق کہ وہ کافی کڑی شرائط کے اوپر آئیں گے کہ واپس لیں گے استعفیٰ، تاکہ دوبارہ سے اس طرح کی مداخلت جو ہے وہ نہ ہو سکے اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بالکل اپنا ایکوالٹی کی بنیاد پر چلنے چاہیے. جی بالکل. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مائیکل تھامس کے استعفے کے بعد ہم لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے، جو حقائق تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیا وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں گے یا پھر اپنے فیصلے پر قائم رہیں گے. اسی کے ساتھ عائشہ تحسین اور مہر عادل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.